الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر لي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة. قال: وأنا اللبنة جئت فختمت الأنبياء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء عظام، اور اٹک کے اس علاقے فتح جنگ اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ آپ حضرات نے شعراء کرام کا منظوم کلام سنا، علماء کرام کے مواعظ حسنہ آپ نے سنے۔ میں نے آج کی اس پروگرام میں شرکت سے معذرت کر لی تھی، مجھے بخار تھا، سردی لگ رہی تھی، لیکن جب مولانا خلیل الرحمن صاحب نے رابطہ کیا کہ جی ہمارے پاس آپ اکیلے ہیں، تو اگر آپ ناراض نہ ہو، بہرحال کسی طریقے سے شرکت کرے، بس میں نے اسی وقت فوراً میں اٹھا اور اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ چند باتیں عرض کروں گا اس شرط پر کہ آپ جس مقصد کے لیے اتنا بڑا مجمع دور دراز سے اس مصروف ترین دور میں، اس مادہ پرستی کے دور میں، جہاں کسی کے پاس وقت نہیں، ہر آدمی اس دنیا کے پیچھے مر رہا ہے، لیکن آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ کی رحمت سمیٹنے آئے ہیں، تو پھر جب کتاب و سنت کی برسات ہو تو دل کا برتن سیدھا کر لیجئے۔ اگر چند قطرے پڑ گئے اور دل کی اس گہرائی میں پہنچ کر، وہ سپی میں پہنچ کر موتی اور ہیرا بن گئے تو میرا بھی کام بن جائے گا اور آپ کا بھی کام بن جائے گا۔ اور اگر برتن الٹا پڑا رہے تو برسات چاہے ساون کی گھٹا برستی رہے، حاصل وصول۔ سنیے، اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہری اور باطنی کمالات سے، خوبیوں سے جتنا نوازا اتنا کسی کو نہیں نوازا۔ جتنا اللہ نے آپ کو شان سے، عظمت سے، رفعت سے، مقام سے، عزت سے، عظمت سے نوازا ہے، آپ سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو نہیں نوازا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو خوبیوں اور محاسن سے نوازا، لیکن 1.25 لاکھ نبیوں کے محاسن اکٹھے کر کے اکیلے محمد میں جمع کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی فارسی شاعر، عربی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک فضیلت سے، منقبت سے نوازا۔ تمام نبیوں کی خوبیاں اللہ نے آپ میں اکٹھی کر دی ہیں، شان اکٹھے کر دیے، مقام اکٹھے کر دیے۔ اور فارسی کا شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ آپ کو اللہ نے جسم بھی اعلیٰ دیا، آپ کو اللہ نے اسم بھی اعلیٰ دیا۔ آپ کا نام اگر محمد لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد کا معنی ہر آدمی کرتا ہے، لغت کا امام راغب معنی کرتے ہیں محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جن کی تعریف کے بعد تعریف کی جائے، اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے۔ اور صاحب قاموس کرتے ہیں محمد الذی
اجمعت فی الخصال المحمودہ، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس میں اللہ نے ساری خصال محمودہ، قابل تعریف محاسن اللہ نے اکٹھی کر دیوں۔ یقین کیجئے بندہ حیران رہ جاتا ہے، کیا شان سے نوازا، کیا مقام سے نوازا ہے۔ یہ سارا قرآن کھول کے دیکھ لیجئے، جب بھی اللہ میرے پیغمبر سے خطاب کرتے ہیں تو تعظیم کے سارے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، محبت کے سارے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ پورے قرآن میں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ کیا پکارا؟ کبھی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اور کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر۔ یہ آپ کو خطاب کے انداز، اللہ اکبر، ادب کے سارے تقاضے ہیں۔ اور پھر امت سے فرمایا او میرا پیغمبر کی امت، جب میں خالق ہونے کے باوجود، مالک ہونے کے باوجود، معبود ہونے کے باوجود میرا پیغمبر میرا عابد ہے، میرا پیغمبر میرا عبادت گزار ہے، میرا پیغمبر میرا تابعدار ہے، میں اس کا معبود ہوں، میں اس کا مسجود ہوں۔ جب میں مالک ہونے کے باوجود ادب کے ان تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے خطاب کرتا ہوں، پھر تمہارے لیے بھی قانون یہ ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، پھر تم بھی میرے محمد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، پیچھے پیچھے رہنا۔ کیا؟ پیچھے رہنا، اتباع میں رہنا۔ تو میں بات کر رہا تھا، اور علامہ بوصیری نے اپنے اشعار میں کیا ہی خوب کہا، فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق، ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ آپ کہیں گے کیا کہہ دیا عربی میں؟ سنیے، فاق النبیین فی خلق وفی خلق، آپ تمام نبیوں سے فائق ہیں، شان میں، خلق میں، خلق میں، تخلیق میں بھی اعلیٰ، حسن و جمال میں بھی اعلیٰ، اور فی خلقی، اخلاق میں بھی اعلیٰ۔ سارا قرآن دیکھ لیجئے، فتح جنگ والوں، آسمانوں سے لے کر زمین تک سارے بر و بحر، خزانے، ریگستان، سمندروں، پہاڑوں کو اللہ نے قلیل کہا اور فرمایا وَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ۔ ساری کائنات کے جتنے بھی مال و متاع ہیں یہ قلیل ہیں، حقیر ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن جب میرے پیغمبر کے اخلاق کی بات کی تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرا پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں۔ تو جن کو میرا رب عظیم کہے وہ کتنے عظیم ہوں گے، میری تیری سوچ سے بھی زیادہ۔ اور اخلاق کیوں عظیم نہ ہو کہ میرے پاک پیغمبر کے اخلاق ہیں کیا؟ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اماں جان کیف کان خلق رسول اللہ، میرے پیغمبر کے اخلاق کیسے تھے؟ ام المومنین نے فرمایا اما تقرأ القرآن اما قرأت القرآن، او
اللہ کے بندے کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا اماں جان قرآن تو میں نے پڑھا ہے، سارا پڑھا ہے، پڑھتا ہوں۔ جواب سنیے، فرمایا کانا خلقہ القرآن، اگر تو نے قرآن پڑھا ہے تو میرا جواب سن، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ تلہ گنگ والوں، میں یہ مطالبہ تو نہیں کرتا ہوں آپ سے کہ اٹھ کے آپ نعرے شروع کر دیں زندہ آباد مرد آباد کے، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ اگر میری بات کوئی سمجھ میں آ جائے تو حوصلے کے لیے اتنا تو کہہ دو، تسلی کے لیے، کہ مجھے پتہ چلے کہ ان کو سمجھ میں آ رہی۔ میرا نام کسی کا نہ لو، رب کا نام لے کے سبحان اللہ تو کہہ دو۔ اگر آپ کا کوئی خرچہ ہوا تو پھر میں نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کہیں تھانے میں پرچہ ہوتا ہے تو پھر بھی نہ کہنا، اور اگر رب کے ہاں چرچا ہوتا ہے تو پھر بخل نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، اور قرآن کو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، میرا پیغمبر میں نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں دی، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور میں نے آپ کو قرآن عظیم دیا۔ تو رب کا قرآن عظیم ہے، اور جب رب کا قرآن نبی کا اخلاق بن گیا تو نبی کا اخلاق بھی کیا ہو گیا؟ عظیم ہو گیا۔ اب فتح جنگ والے پوچھیں گے یہ بات تو سارے ہی تقریروں میں کرتے ہیں، ہر بندہ اٹھ کے یہی کہتا ہے قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، میرے نبی کا اخلاق قرآن ہے، قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، لیکن آج تک بتاتے نہیں کہ سارا قرآن نبی کا اخلاق کیسے ہے۔ ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا فتح جنگ والوں، بس یاد رکھنا، دل پہ لکھ لینا، قرآن میرے نبی کا اخلاق ایسا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جو جو کچھ کرنے کا کہا ہے میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے نبی نے اس سے منع ہو کے بتایا ہے، جن چیزوں کو قرآن نے خوبی بتلایا ہے میرے پیغمبر نے اپنے اندر وہ خوبی پیدا کر کے بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میں یوں کہتا ہوں کہ قرآن آپ کا اخلاق ایسے بن گیا کہ اب قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی کا فرمان سمجھو گے، نبی کے فرمان کے ذریعے رب کا قرآن سمجھو گے۔ قرآن میرا محمد کی تعریفیں کرتا ہے، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کے قرآن کا تعارف کرتے ہیں۔ فتح جنگ والوں سنتے جائیے، بس یوں کہتا ہوں قرآن محمد کے بغیر سمجھ نہیں آتا، اور محمد قرآن کے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتے۔ یہ ایک تعارف ہے، کیسے ذرا سنیے۔ قرآن نور بن کے آیا تو میرا نبی سراج منیر بن کے آیا۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قرآن نور مبین بن کے آیا، میرا پیغمبر سراج منیر بن کے آیا۔ انا نحن نزلنا الذکر، قرآن ذکر بن کے آیا، میرا نبی مذکر بن کے آیا۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور اگر کہوں قرآن واعظ بن کے آیا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تو میرا نبی واعظ بن کے آیا۔ قرآن ھدی للناس ھدی للمتقین، ہدایت بن کے آیا، تو میرا محمد ہادی بن کے آیا۔ قرآن نصیحت بن کے آیا، میرا محمد ناصح بن کے آیا۔ اور اگر فتح جنگ والوں کہوں
تو ناراض نہ ہونا، سبحان اللہ کہہ دینا۔ قرآن روح بن کے آیا، میرا نبی اس کے لیے قالب اور بدن بن کے آیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، میرا پیغمبر ہم نے آپ کی طرف اس روح کی وحی کی۔ کس کی روح؟ جانتے ہیں آپ کہ نہیں جانتے؟ بندے کے اندر ہو تو بندہ زندہ اور نکل جائے، مر جائے۔ تو قرآن کو کیا کہا؟ روح کہا۔ قرآن روح بن کے آیا، میرے نبی نے سینے میں اسے محفوظ کیا، آپ اس کے لیے قالب اور بدن بن گئے۔ اور قرآن علم کا خزانہ بن کے آیا، میرا نبی اس علم کے خزانے کا، اس علم کا عمل بن کے آئے۔ قرآن علم کا خزانہ، میرا نبی عمل کا خزانہ۔ قرآن متن، میرا نبی تفسیر ہے۔ اور اگر ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں، قرآن نے زندگی گزارنے کا نقشہ پیش کیا ہے، لیکن اس نقشے میں رنگ میرے محمد نے بھرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہیں گے نقشہ پیش کیا، رنگ کیا مطلب ہے؟ قرآن نے کہا حج کرو، کیسے کرنا ہے یہ میرے پیغمبر نے کر کے بتایا۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف کرو، کتنے چکر لگانے ہیں، کہاں سے آغاز کرنا ہے، کدھر ختم کرنا ہے، یہ میرے پیغمبر نے بتایا۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کتنے مال میں سے دینی ہے، یہ میرے پیغمبر نے بتایا۔ قرآن کہتا ہے قربانی کرو، کس جانور کی کرنی ہے، کتنی عمر ہونی چاہیے، کیسی کرنی ہے، یہ میرے پیغمبر نے بتایا۔ اور آگے بات کرنے لگا ہوں، کمال کی ہے، بس یوں سمجھ لیجئے ایک ساکت قرآن ہے، ایک ناطق قرآن ہے۔ ساکت خاموش قرآن میرے ہاتھوں میں ہے، اور ناطق بولنے والا قرآن میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، لیکن نبی پر قرآن کا اطلاق مبالغہ کیا ہے، لیکن دلیل دوں گا، ویسے ہی نہیں کر دیا۔ سنیے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غار ثور کے اندر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کو لے کر پہنچتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، یا رسول اللہ غار صاف ہو گئی ہے، تشریف لائیے۔ نبی علیہ السلام اندر تشریف لاتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر ایسے چوکڑی مار کے، جس طرح ساڑی بولی بھی آتے ہیں گوٹھ مار کے بیٹھو، ٹھیک ہے نا، ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میری جھولی میں سر رکھ کے آرام کیجئے۔ یہ دونوں محدث کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں صدیق کی جھولی میں مصطفیٰ کا سر مبارک ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے رحل میں قرآن رکھا ہو، جیسے کسی نے رحل میں بولو قرآن رکھا ہو۔ دوسری دلیل دینے لگا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کرتے ہیں، بیماری کا، جس بیماری میں آپ رخصت ہوتے ہیں، فرماتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، فرمایا اصل الناس، نماز پڑھ چکے ہیں لوگ؟ فرمایا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، آپ کے انتظار میں۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے نماز پڑھائیں، مصلی امامت پہ آئیں، ابو بکر صدیق سے کہیے۔ صدیق اکبر آگے آتے ہیں، صحابہ صفیں باندھ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، نماز شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم نے اپنے حجرہ مقدسہ کے کھڑکی یا دروازے کا پردہ یوں اٹھا لیا۔ جو لوگ گئے ہیں وہ تو اس منظر کو سمجھیں گے، جو نہیں گئے تو میں اتنا کہہ دیتا ہوں
کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھی کہیں دور نہیں، حجرہ عائشہ صدیقہ مسجد نبوی کے ساتھ اس وقت ایسے ہی جڑا ہوا تھا، پہلی صف میں کھلتا ہے ایسے، ٹھیک ہے نا؟ امام کو بھی نظر آئے، مقتدی پہلی صف والوں کو بھی نظر آئے۔ جیسے کھڑکی سے پردہ اٹھایا اور چہرہ مقدس سامنے کیا، دیکھا جس کھیتی کو سیراب کرتے کرتے 23 سال گزر چکے ہیں، آج وہ کھیتی کا زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ آج وہ کھیتی اپنے تنے پہ کھڑی ہو چکی ہے، آپ مسکرا دیے۔ نزدیک تھا کہ صف والے نماز توڑ کے آپ کی طرف باغ پڑتے۔ صحابہ کا لفظ کیا ہے؟ میری بات کی دلیل سمجھ میں آ جائے تو کہہ دینا پھر سبحان اللہ، پہلے نہیں کہتا ہوں، سمجھ میں آئے جس کو بخل نہ کرنا۔ فرمایا صحابہ کرام نے، ہم نے دیکھا آپ نے کھڑکی مبارک میں جب چہرہ سامنے کیا، ہم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، گویا کہ آپ کا چہرہ قرآن کا مصحف کا نسخہ ہو، جیسے کسی نے قرآن سامنے کھولا ہو۔ بخاری کے الفاظ ہے کأن وجہہ ورقۃ مصحف۔ تو میں نے کہا قرآن میرے نبی کا اخلاق بن کے آیا ہے، اور یقین کیجئے یہ قرآن ہر نبی کی عظمت بیان کرتا ہے۔ ہم سارے نبیوں کی عظمتیں بھی مانتے ہیں، ہر نبی پر ایمان لازمی ہے۔ اگر کسی بھی پیغمبر نبی کی توہین ادنا سی بھی کوئی کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن نے سب کے بارے میں فرمایا ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے نبیوں کے درمیان تفریق، بولو تفریق نہیں کرتے، تفریق کے قائل نہیں ہیں، تفضیل کے قائل ہیں۔ ایک تفریق ہے اور ایک تفضیل۔ تفریق کیا ہے؟ ایک نبی کو مانو، دوسرے کا انکار کرو، ایک کی شان بیان کرو، دوسری کی توہین کرو، نہیں تنقیص کرو، اس کی اجازت قطعاً نہیں۔ ہاں تفضیل کیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ خود فرماتے ہیں یہ نبیوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو ذبیح بنایا، اور کسی کو خلیل بنایا۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تھکے تو نہیں ہے نا؟ پھر آج سنیے ذرا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ خود فرما دیں فلاں میرا خلیل ہے، دوست ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ دو حدیثیں پیش کروں گا، ایک ترمذی کی اور ایک بخاری کی۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا واتخذنی حبیبا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور مجھے حبیب بنایا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور دوسری حدیث، جس طرح ابراہیم خلیل اللہ ہیں اس طرح میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ہیں۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اتخذنی اللہ خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا۔
جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے بھی خلیل بنایا۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ معجزات ہر نبی کے اعلیٰ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ عصا مارتے ہیں تو پانی پھٹتا ہے، ایسا ہے۔ اضرب بعصاک البحر، لاٹھی ماریے تو سمندر پہ لاٹھی لگتے ہی 12 راستے بن گئے۔ تو وہاں تک اثر ہوا جہاں تک لاٹھی لگی تو اثر ہوا، لیکن میرے نبی کا معجزہ یہ ہے آپ کا ہاتھ پہنچا نہیں، صرف اشارہ ہوا اور چاند دوپہرا ہوا۔ اپنی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے، اپنے رتبے ہیں۔ نبیوں کے معجزات ختم ہوئے، قرآن میرے پیغمبر کو جو معجزہ ملا یہ قیامت تک رہے گا، قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ یہ ایسا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، ہر دور میں رہے گا۔ دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں بہت سی باتیں کروں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اور صحت کی خرابی کی وجہ سے میں نے چند مختصر باتیں کہیں۔ ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ میرے دوستو کہ اللہ نے میرے پاک پیغمبر کو ہر خوبی اور مقام اور عزت سے نوازا ہے۔ ہمارے سامنے آئیڈیل ہمارے پیغمبر ہی ہونے چاہیے، ہمیں ان کی اتباع میں کامیابی ہے۔ اللہ کو ہر وہ ادا پسند ہے جو ادا اس کے پیغمبر نے کی ہے، اور پیغمبر کی ہر ادا کو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے مشعل راہ بنا دیا۔ اگر ساری رات بندہ سوتا ہے، سونا آرام تیرے لیے ہے، لیکن فرمایا میرے پیغمبر کی اتباع کا کمال یہ ہے کہ اگر ابتدا میں سو جائے میرے پیغمبر کے طریقے پر، آرام تیرا ہوگا، عبادت میں اپنی لکھتا رہوں گا اس کو۔ کھانا تو سارے ہی کھاتے ہیں، درندے بھی کھانے کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے، لیکن کھا میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق، پیٹ تیرا بھرے گا، ہمارے ہاں عبادت لکھی جائے گی۔ تو آئیے اتباع کا راستہ اپنائیے، ابتداع کا راستہ نہ اپنائیے، بدعات کا راستہ بند کیجئے، سنت کی پٹڑی پہ آئیے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، زندگی باقی، ملاقات باقی۔